اگر انسان کی جماعت چھوٹ جائے بلکہ نماز بھی قضا ہو جائے سونے کی وجہ سے، اس سے اتنی ظلمت نہیں پیدا ہوتی جتنا بدنگاہی سے اندھیرا دل میں پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کہ جو شخص آنکھوں سے کسی نامحرم کو شہوت سے دیکھتا ہے، چاہے وہ حسین امرد ہو، لڑکے کی صورت میں ہو یا لڑکی کی، تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا العین النظر، زنا العین، اور ایک روایت بخاری کی ایک نسخے میں ہے زنا العینین، دو نسخے، بعض کتاب بخاری کی نسخوں میں عینین ہے، دونوں آنکھیں، کہ دونوں آنکھوں کا زنا جو ہے وہ آنکھوں سے بدنگاہی کرنا، حسینوں کو بس اسٹاپوں پر کھڑے ہو کر تکنا، اسکول کی جو بس ادھر ادھر تمام گیا اپنی آنکھوں کو خراب کرنا، اور وزن اللسان المنطق اور وزن اللسان النطق، دونوں نسخہ بخاری میں، بعضی روایات میں ہے نطق یعنی بات کرنا نامحرموں سے بلا ضرورت۔ ایک تو ٹکٹ خریدنا ہے بھائی، اب بکنگ پر وہی بیٹھی ہوئی، مجبوراً لے لو، آواز بھاری کر کے بات کرو، زیادہ ٹوپی ووپی سے مت سنبھالو، داڑھی پر ہاتھ مت پھیرو، بات جیسے ہیں ویسی رہنے دو۔ اس کے بعد جانے کے لیے اپنے کو سنوارو مت، جس حالت میں جا رہے تھے ویسی حالت میں جاؤ، آواز کو بھاری کر کے کہو بھائی مجھے ٹکٹ چاہیے، اور جلدی سے بھاگنے کی کوشش کرو، جتنا جلد اللہ کی نافرمانی کے مقام سے بھاگو۔ جن بستیوں پر عذاب نازل تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کی بستی سے جب گزرے تو آپ نے اپنا چہرہ بھی چھپا لیا کہ میں اللہ کے عذاب کی بستی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اور جلدی جلدی اونٹنی کو تیز کر دیا، اور بعض صحابہ نے جو آٹے گوندھ لیے تھے وہاں کے پانی سے اس کو بھی پھینکوا دیا، فرمایا یہاں کے پانی پر بھی عذاب کا اثر ہے، اور یہاں روتے ہوئے چلو، روتے ہوئے۔ لہذا آج ہم سینما ہال سے جب گزرتے ہیں تو وہاں کے ایڈورٹائز کے بورڈوں کی طرف مت دیکھو، جلدی سے استغفر اللہ کہتے ہوئے گزر جاؤ، اور جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو ان کو مت دیکھو۔ یہ نہ سوچو کہ یہ تو نافرمانی کر رہی ہیں تو میں اپنی آنکھوں کو کیوں بچاؤں، نہیں، کسی باپ کی بیٹی اگر نالائق ہو اور وہ اپنے کو کھلا کھلا دکھا رہی ہو تو جو باپ کے دوست ہیں اگر وہ اس کو بری نظر سے دیکھیں گے تو باپ اس کو کہے گا آپ نے میری بیٹی کو، وہ تو نالائق تھی، تم نے کیوں بری نظر سے دیکھا، تم تو میرے دوست تھے۔ تو اللہ کی جو بندیاں نالائق ہیں، نافرمانی سے نکل رہی ہیں، بے پردہ ہیں، اگر وہ نالائق ہیں تو آپ اگر لائق بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ سے اس معاملے میں اپنے کو بچانا پڑے گا۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ صاحب کیا کریں، صاحب وہ بھی تو ہیں، ان پر بھی تو گناہ ہوگا، ان کا گناہ الگ ہے، لیکن آپ تو ولی بننا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو یہی سوچ لیں کہ یہ تو نافرمان ہے، اپنی نظر کو بچانا، میرے اللہ کی بندیاں ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ دیکھو ایک شریف باپ ہے، آپ سے اس کی دوستی ہے، کوئی لڑکی نالائق ہو جائے اور فلم ایکٹرس بن جائے اور ناچ رہی، اور باپ کا دوست جا کے اس کا ناچ دیکھ لے، اس کو دوست بنائے گا کہ تم نے میری لڑکی کو بے حیائی کی حالت میں کیوں دیکھا، تم آج سے میں تمہارا دوستوں کے رجسٹر سے نام خارج کرتا ہوں۔ تو اگر دنیا میں کوئی نافرمانی پھیل جائے تو یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ہم کو اللہ کا ولی بننے کا شوق ہے، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرنا۔ یہ نہ سوچو کہ گناہ سستے ہو گئے، زہر سستا ہو جائے تو کیا کھا لیں گے اس کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب وہ تو خود ہی گناہ راضی ہو کے میرے گود میں آ گئے، اگر کوئی زہر چوریا بازار سے خرید کے، عجیب معاملہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب جب تک ٹیلی ویژن نہیں تھا میرے بچے گھر سے دوسروں کے گھروں میں آوارہ پھرتے تھے، دوسروں کے گھروں میں جا کے چھپ چھپ کے دیکھتے تھے، تو میں نے ان کی آوارگی کو بچانے کے لیے کہ گھر سے بے گھر رہتے ہیں، برے صحبتوں میں رہتے ہیں، تو میں نے ان کا ٹیلی ویژن خود خرید کے اپنے گھر میں رکھ لیا، اب میرے بچے بالکل نہیں کہیں جاتے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی یہ تو زہر تم نے اپنے گھر میں لا کر رکھ دیا، پہلے تو پھر بھی دور جا کر کھاتے تھے۔ سانپ کا پٹارا، مولانا راہب صاحب برکاتہ نے فرمایا کہ سانپ کا پٹارا ہے، اور بنگلہ دیش میں بیان کیا کہ ہندوستان میں ایک خاندان اسی سے برباد ہو گیا۔ ٹیلی ویژن پر اس نے ڈاکہ کا فلم دیکھی، اس نے چوروں سے مل کر اپنے گھر میں ڈاکہ ڈلوایا، سارا مال بھی گیا، ڈاکوؤں نے اس لڑکے کو بھی لے کے بھاگ گئے کہ یہ کہیں گواہی نہ دے دے، تو اولاد سے بھی گئے، مال سے بھی گئے۔ اللہ تعالیٰ واقعی روز بروز ہمارے حالات کیا ہیں، تو یہ جو ہے اس کا علاج جو حکیم الامت نے بیان فرمایا، یہ اس بیماری میں دوستوں بہت ہمت کرنی پڑتی، تب جا کے انسان بچ پاتا ہے۔ جب تک کہ اس کا بیلنس نہ نکالے گا بچ نہیں سکتا۔ یہ دیکھو کہ دیکھنے کے بعد جو پریشانی ہوتی ہے اور نہ دیکھنے کی جو پریشانی ہوتی ہے، دونوں ترازو میں رکھو۔ اگر آپ کو دیکھنے کے بعد کی پریشانی زیادہ محسوس ہوتی ہے
تو پھر آپ دوسری ہلکی پریشانی کو برداشت کرو. اور اگر کوئی بے حس آدمی ہے جس کو دیکھنے سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی بلکہ نہ دیکھنے سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، پھر اس کا حکم دوسرا ہے. اس کو یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے تم اپنے دل میں جو خوشی حرام درآمد کر رہے ہو تمہاری خیریت نہیں ہے. کسی وقت جوتے پڑ سکتے ہیں، کسی وقت گردے میں کینسر اور پتھری پڑ سکتی ہے، کسی وقت میں ایسے خطرناک مرض میں ہوگی رات بھر سول ہاسپٹل میں اور جنا ہاسپٹل میں اتنی زور سے چلاؤ گے جیسے بکرا ذبح کیا جاتا ہے. اور میں نے ایسی آوازیں سنی سول ہاسپٹل میں اور بنگلہ دیش کے ایک ہاسپٹل میں ایک جوان لڑکا ایسا چلا رہا تھا کہ پورا ہاسپٹل سر کو اٹھا رکھا تھا. ڈاکٹر بھی پریشان تھے، کوئی مرض ایسا درد پیدا ہو گیا گردے میں. تو اللہ کے عذاب سے معمول نہیں رہنا چاہیے کہ میری طاقت گناہ ختم ہو چکی. شیر کی عظمت، شیر کی ہیبت، شیر کے پھاڑ کھانے کا تصور اس نے ہمیں، میں نامرد نہیں ہوں لیکن تم کو دیکھنے کی اور تمہارے ساتھ کوئی برا کام کرنے کی میرے اندر طاقت موجود ہے، مگر اس طاقت کو استعمال کی طاقت نہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت اگر ایسے ظالموں کو مل جاتی کیوں زندگی ضائع کرتے ہو دوستوں ان مرنے والوں کو. اللہ کے نام پر اختر کیا ہو، خدا کو قبول کر لو. رمضان کا مہینہ ہے یہ. آپ کو میں عرض کرتا ہوں اللہ کے نام پر، شیطان کے نام پر، نفس کے نام پر تم نے بہت زیادہ بدنظریاں کی ہیں. اللہ کے نام پر آج عہد کر لو کہ نہیں دیکھنا ہے انشاءاللہ. نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے. جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوگا. نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے. اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے. اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. آدھی جان اللہ لیتا ہے، 100 جان عطا کرتا ہے. اور یہ تم سے 100 جان ایک جو جان دی جائے گی اور 100 جان بھی اگر ہوگی تو وہ بھی چھن جائے گی. اللہ کی یہ نمک حرامی مت کرو. شرافت کا پیالہ اس کو مرنے والوں پر مت ضائع کرو. اللہ کے نام پر نمک اللہ کا کھاتے ہو. بتاؤ رزق کس کا کھاتے ہو؟ اللہ کا رزق کھا کر، اللہ کا رزق کھا کر اسی روٹی کی طاقت سے اللہ کے خلاف کام کرتے ہو. حیا اور شرافت کے خلاف. اور چین بھی نہیں ہے. چین جتنی دنیا رومانٹک، میں نے 70 سال کی عمر ہے اختر کی الحمدللہ رب العالمین. اور میں حکیم بھی ہوں. میں نے ہمیشہ جوان مریضوں کا علاج کیا ہے. جتنے جوان مریضوں نے کہا نیند نہیں آ رہی، سر میں درد رہتا ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے، پنڈلیوں میں اٹھن رہتی ہے، کمر میں ہلکا ہلکا درد رہتا ہے، جوانی معلوم ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا تمہاری جوانی کوئی رائے گاہ جا رہی تھی، کسی رومانٹک دنیا میں پھنسے ہوئے. اس نے بھی کہا کہ دل نہیں لگتا آپ کسی کاروبار میں. میں نے فوراً اپنا شعر پیش کیا، دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں. ملا کی زبان سے رومانٹک شعر سنا. دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں، دل اس کا کیا لگے گا کسی کاروبار. گھر میں بھی لڑائی. یہ دیدہ بازی جو ہے یہ اپنی بیویوں سے بھی لڑتے ہیں. پورا گھر بچوں کی پٹائی ہو رہی کیونکہ دل کا چین ہو گیا. جو بدنظری کرتا ہے اس کی زندگی لعنتی ہوتی ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں اے خدا اس ظالم پر لعنت فرما جو کسی کی بہو بیٹی اور کسی کی وائف کو دیکھتا ہے. چیزوں سے ہے ان خیالات کا تعلق 3 چیزیں. حضرت خواجہ عبد الخالق غیدوانی، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ کوشچن پوچھا کہ حضرت یہ وساوس پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وساوس کا تعلق 3 چیزوں کے ساتھ ہے. پہلی چیز کہ نگاہ پاک نہیں ہوتی. جتنی نگاہ ناپاک ہوگی اتنے وساوس زیادہ. اور واقعی نماز یعنی انسان کے لیے آج نگاہوں کی پابندی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. خوش نصیب ہیں وہ جو آج کے دور میں بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں، غیر محرم سے بچتے ہیں. مگر یہ بنیاد ہے. جب تک آنکھ کی حفاظت نہیں ہوگی اس وقت تک دماغ کے خیالات درست نہیں ہوں گے. جیسے کمرے کا ایک روشن دان کھلا رہے تو اندر مٹی جاتی ہے، اسی طرح آنکھ ادھر ادھر رہے تو دماغ کے اندر پالوشن چلی جاتی ہے.
آج دنیا باہر کے لیے تو پالوشن کنٹرول کے لیے ڈپارٹمنٹ بنا دیتی ہے، تو بھائی اندر کے پالوشن کنٹرول کے لیے بھی کچھ ہم نے کیا؟ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا عمر کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ نوجوان یہ نہ سوچیں کہ جی بس نوجوان ہیں اس لیے خیال آتے ہیں، نہیں، بوڑھوں کو اس سے بھی زیادہ آتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک قریبی علاقے کے زمیندار تھے، حاجی صاحب کے نام سے مشہور تھے، ذی حیثیت تھے اور اللہ کے نام پہ خوب خرچ کرتے تھے۔ عمر ان کی کہیں 90 کے قریب تھی، یہ بال بھی ان کے سفید ہو گئے تھے، بویں بھی سفید ہو گئی تھی۔ ایک دن ملنے کے لیے آئے تو میں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو جواب میں ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، چونکہ علاقے کی بڑی ریسپیکٹڈ پرسنالٹی تھے وہ۔ میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے نمازیں پڑھتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، دین پہ چلتا ہوں، کسی کبیرہ گناہ میں مرتکب نہیں ہوا، یہ عمر میری پہنچ گئی ہے اور اس وقت تک میری نگاہ میرے قابو میں نہیں ہے۔ پوری زندگی میں صرف ایک یہ گناہ ہے جس کو میں چھوڑنے سے عاجز آ چکا ہوں۔ اور یہ بھی نہیں کہنے لگے کہ میرے اندر کوئی اب طاقت بڑی ہے کہ جو مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، میرے اندر وہ قوت ہی نہیں رہی۔ 85 سال کی عمر بڑی عمر ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے میں محسوس کرتا ہوں کہ جتنا میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں یہ ہوس اتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک نوجوان دوست ہیں، بزنس کرتے ہیں، کہنے لگے کہ حضرت مجھے اپنے کام کے لیے چائنا جانا پڑا، مجھے اندازہ نہیں تھا، جب وہاں دفتر پہنچے میٹنگ کے لیے تو پتہ چلا کہ وہ ڈائریکٹر بھی عورت ہے، اس کی سیکرٹری بھی عورت ہے، اور میٹنگ انہوں نے کرنی ہے۔ کہنے لگا ایک دفعہ تو میں ذرا گھبرا سا گیا کہ یہ میں کیا کروں، چلا جاؤں واپس۔ پھر سوچا کہ سودا کیا ہے، بزنس ہے، سارے گروپ نے مجھے بھیجا ہے یہاں، اور مجھے ان سے کنٹینر کی ڈیٹیل اور یہ ساری اسپیسیفکیشن وغیرہ کرنی ہے، تو میں اپنا کام کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہ ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں 4 گھنٹے میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی، ایک ایک ڈیٹیل طے کی، قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں ان دونوں میں سے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اور 30 میں عمر ہے، 35-36 عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ تو 36 سال کا نوجوان محنت کرتا ہے تو آنکھ کا ایسا پرہیز حاصل کر لیتا ہے، اور محنت نہیں کرتا تو 85 سال کا بوڑھا بھی عاجز آ جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق محنت کے ساتھ ہے، عمر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے محنت کرنی پڑے گی کہ ہماری نگاہ پاک ہو، سوچ پاک ہو جائے۔ ہمارے اکابر فرماتے تھے، عطا ابن زید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم عورتوں کی پشت کی طرف بھی مت دیکھا کرو۔ عورتیں جا رہی ہوتی ہیں نا، یعنی کسی عورت کی بیک سائڈ سے بھی اس کے کپڑوں کو مت دیکھو، اتنی احتیاط۔ حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، اور وہ بازار کی مسجد تھی، تو آتے جاتے وہاں عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو ایک دن گھر داخل ہوئے مسکراتے ہوئے، تو بیوی صاحبہ کو ذرا شک پڑا کہ آج مسکراتے آ رہے ہیں، کہیں کوئی باہر پڑی چہرہ تو نہیں نظر آ گئی۔ یہ اللہ کی بندیاں، ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے۔ تو جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو اس نے کہا کہ قسم اٹھا کر بتاؤ کہ تم نے راستے میں کیا دیکھا، قسم اٹھا کر بتاؤ کہ تم نے راستے میں کیا دیکھا۔
انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ مسجد سے لے کے گھر تک کے راستے میں پاؤں کے انگوٹھوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اتنی نیچی نگاہ رکھی پورا راستہ کہ فرمانے لگے میں نے پاؤں کے انگوٹھوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا. تو حفاظت کرنے والے یوں نگاہوں کی حفاظت کر لیتے ہیں. مگر اس پر اجر بڑا ہے کہ ایک آدمی بدنظری کر سکتا ہو مگر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے وہ نہ کرے تو ہر نظر روکنے پر اللہ قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے. اجر بہت بڑا ہے. چنانچہ تلبیس ابلیس میں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک حافظ قرآن تھا جس نے شہوت کی نظر سے کسی غیر کو دیکھا. 20 سال کے بعد اس کے سینے سے قرآن پاک کو نکال لیا گیا. تو اگر ایک حافظ قرآن بھول جاتا ہے بد نظری کرنے کی وجہ سے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ گناہ بہت کرونک جو ہے گناہ ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کا اثر موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے. اگر توبہ نہ کی جائے تو بندے کو کلمے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں بہت کم عقل ہوں، کم علم ہوں، کئی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لیا کروں. فرمایا ہاں پوچھ لو. تو اس عاجز نے یہی پوچھا کہ عجیب سی بات ہے کہ ایک مرتبہ بد نظری کرنے پر حافظ کے سینے سے قرآن نکال لیا گیا، یہ تو بہت بڑی سزا نظر آتی ہے. تو حضرت نے آگے سے فرمایا کہ ہاں یہ غیر محرم سے محبت کا ہونا اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے. اللہ نے انسان کے دل کو اپنے لیے بنایا، اپنا گھر فرمایا. اب اس گھر میں جب کسی غیر کو ہم لاتے ہیں، بساتے ہیں، اللہ کو غیرت آتی ہے. آپ دیکھیں نا ذرا، آپ کا گھر ہے، آپ کے بیوی 2 بچے ساتھ رہ رہے ہیں، اب اس گھر میں کوئی اور غیر گھس آئے کہ جی میں نے یہیں رہنا ہے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے. تو اگر ہمارے گھر میں کوئی غیر مرد گھسنے کی کوشش کرے ہم سے برداشت نہیں ہوتا. یہ دل اللہ کا گھر ہے. اب اس دل میں اگر کوئی عورت کسی مرد کو گھسا لے تو پھر اللہ تعالیٰ کو غیرت آئے گی نا. یہ جو ہے نا غیر محرم سے میسیجز کرنا، فون پہ باتیں کرنا، غلط تعلق جوڑ لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت اس پر بڑھتی ہے. 24 گھنٹے کے اوقات میں ایک نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو. پھر اب لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، اپنی نظر میں حیا کا سرما لگا کے رکھو. نظر کا حیا بہت بڑا زیور ہے اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے. دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے، اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے. جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے. آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاق کوئی نہیں ہے، تریاق کوئی نہیں ہے. اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی بلٹ نہیں ہے. یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے. یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے. یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا، ماند پڑ جائیں گے یہ نور. اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا، اگر تمہیں آنکھوں کا حیا دے دیا، دنیا کے سارے ابلیس میں گمراہ نہیں کر سکتا. عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو روما 10 آدمی تھے، 9 قتل کر دیے. یہ بڑے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا.
پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی ریاست بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے، میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشڈ اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دیا، ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ۔ وہ آ گئے، وہ گناہ کی دعوت دے رہی، یوں بیٹھوں۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں کو نہ کھایا نہ نظر اٹھائی نہ پیا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تیری نظر اٹھی، کون ہے تو، کیا ہے تو، تمہیں کون روکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی، اور سور پکا کر رکھا ہوا تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی 3 دن کی بجائے 30 دن یہاں بیٹھی رہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری جوانی امانت ہے، اس پہ داغ نہیں لگ سکتا۔ وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں چھڑاؤں گی۔ باہر نکل کے کہنے لگی سردار تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ لوہا ہے، نہ کھایا نہ پیا، یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میں کہاں سے اس پہ ہاتھ ڈالتی؟ اور پھر رات کو آئی، ایک تھیلے میں کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی، اور اس کو چپکے سے نکالا، کہا کہ یہ دیکھو تارا، قطب ستارہ دیکھا، کہ اس کو یہاں رکھنا کندھے پر اور چلتے رہنا، رات کو چلنا دن میں چھپنا، اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندھے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ کردار تھا جس نے صحرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی۔